نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الشورى رکوع نمبر 4 کی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 40 41 42 اور 43 تلاوت کی گئی ہے. بڑا ہی عام مضمون چل رہا ہے، ایمان والوں کی صفات کا ذکر چل رہا ہے. کل کے سبق میں ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت ایمان، اللہ پر توکل اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا اور غصے کی حالت میں معاف کر دینا اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، نماز قائم کرنا اور آپس میں معاملات مشاورت سے طے کرنا اور اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا. اور فرمایا کہ جب ان پر کوئی سرکشی کرے تو فرمایا یہ اس سے بدلہ لیتے ہیں. آج کی آیات مبارکہ میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس برائی کے. یاد رکھنا، بدلہ لینا عدل اور انصاف ہے، معاف کر دینا بہت ہی اعلیٰ بات ہے. بدلہ لینا عدل اور انصاف ہے. بعض جگہ پہ بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ اس شخص کو آگے سرکشی سے روکا جائے، آگے ظلم کرنے سے اس کو روکا جائے. اگر اس کو معاف ہی کرتے رہیں گے تو ظلم میں آگے بڑھتا رہے گا. لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر معاف کر دینا اچھی بات ہے. تو بہرحال فرمایا کہ برائی کا بدلہ مثل اسی برائی کے ہے، یعنی زیادتی نہیں ہوگی. اگر تم نے زیادتی کی تو وہ مظلوم ہو جائے گا اور تم ظالم ہو جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فمن عفا، وہ شخص جو معاف کر دے، بدلہ نہ لے، معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا اجر ہمارے ذمے، اس کا بدلہ ہمارے ذمے. اور یقیناً اللہ رب العزت جب دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. بے شک اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، فرمایا بے شک اللہ رب العزت کی ذات ظالموں کو، ظلم کو پسند نہیں فرماتی. پھر فرمایا وَلَا مَنِ انتَصَرَ، وہ شخص جو بدلہ لیتا ہے بعد ظلمی ہی، اپنی جان پر ظلم ہونے کے بعد، یعنی مظلوم بدلہ لیتا ہے ظالم سے، تو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس بدلہ لینے والے پر کوئی الزام نہیں، کوئی الزام نہیں.
کوئی الزام نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ مظلوم پستا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے پہ آ جائے کہتے یار تو تو شرم کر لے، تو تو لحاظ کر لے، جانے دے یار، وہ تو ہے ہی ایسا۔ بھائی وہ ایسا ہے تو کیا یہ پستا رہے؟ یعنی اس کی مدد بھی نہیں کرتے، ظالم کو ظلم سے روکتے بھی نہیں، اور اگر مظلوم کچھ کرنے لگے تو اس پر لعن طعن شروع کر دیتے۔ کیا شروع کر دیتے بولو بھائی؟ لعن طعن۔ اس طرح خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2001 میں امریکہ افغانستان پہ آیا، کیا کرنے سارے بولو؟ ظلم کرنے، بدلہ ماں سے لینا تھا، ظلم کرنے۔ جاگو گے تو پتہ چلے گا کیا کرنے آیا تھا سارے بولو؟ ظلم کرنے۔ کیا کرنے آیا تھا بولو؟ ظلم کرنے۔ کون؟ امریکہ۔ کہاں پہ؟ افغانستان میں۔ کیا کرنے آیا تھا؟ ہاں ظلم کرنے آیا تھا۔ اب بجائے کہ ہم اس کو روکتے، ہاں جی اسلامی ممالک اس کو روکتے، لعن طعن کی گئی کن پر بولو؟ مولوی پاگل ہو گئے، امریکہ کو نہیں جانتے، ہاں جی کیا کیا لوگوں نے باتیں کی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لو غزہ والوں کو کیا کہا گیا ہے، جب اسرائیل پر انہوں نے جواب میں کیا تو سارے غزہ والوں پر ہی بول رہے تھے یہ پاگل ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم الٹا مظلوم کو کوستے، یعنی وہ اگر ظلم کی چکی میں پسا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے اگرچہ کمزوری ہاتھ سے ہی آگے بڑھائے تو بڑے بڑے جناب وہ اس پر زبانیں شروع کر دیتے۔ یہ زیادتی ہے۔ یہ بولو کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ مظلوم کا تو ساتھ دینا چاہیے، کم از کم نہیں دے سکتے تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مظلوموں کی کیا کر؟ مدد کر۔ لیکن الٹا ان کو کوسا جاتا ہے، یعنی اگر وہ پستے رہے تو اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ، جو شخص بدلہ لیتا ہے اپنی جان پر ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پر کوئی الزام نہیں، اس پر الزام لگانے والا ظالم ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما السبیل، بے شک الزام تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے۔ الزام تو اس پر ہے، روکا تو اس کو جائے گا، برا بھلا تو اس کو کہا جائے گا، سمجھایا تو اس کو جائے گا یار بس کر دے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جو لوگ زمین میں بلا وجہ سرکشی کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، فرمایا یہ قابل الزام ہے، ان پر الزام لگنا چاہیے، ان پر ملامت ہونی چاہیے، ان کا راستہ روکنا چاہیے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ صبر اور معافی کے بارے میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، وہ شخص جو صبر کرتا ہے بڑا مشکل کا، اور وَغَفَرَ، کیا کر دیتا بولو بھائی؟ معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ کام بڑے عزم اور ہمت والے کاموں میں سے، یعنی ایسا شخص بڑا ہی با ہمت ہوتا ہے اور بڑا ہی عزم والا بہادر ہوتا ہے کہ جو کیا کر دیتا بولو؟ معاف کر دے، جو کیا کرتا بولو بھائی؟ صبر کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ظالموں کے ظلم سے نسل در نسل محفوظ رکھے، اور خود بھی کسی پر ظلم کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ دنیا میں ظلموں کے ظلم میں چکی میں پس رہے، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ مظلوموں کی مدد فرما کر
ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔